السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھا، طریقہ نماز عید کا اور نماز عید کے لیے خطبہ کیسے پڑھیں۔ ناظرین سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ آئندہ کبھی اس طریقے کے دن ہمیں اور آپ کو نہ دکھائے، اور اللہ رب العزت سے اپنے ہر ایک گناہ کی معافی مانگیں کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فی الحال اب جب وقت ہی ایسا ہے تو اس کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سیکھ لیں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں کہ اس طریقے سے سیکھیں اور ضرور پڑھیں۔ ضرور ایسا نہ ہو کہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دیں عید جیسی مقدس نماز کو بھی۔ ٹھیک، تو اس میں جو کچھ طریقے لکھے ہوئے ہیں، اور نمبر 1 کا طریقہ یہ ہے، نماز عید میں سب سے پہلے جانیں گے 6 زائد تکبیریں ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ہے، بس اس کے اندر 6 جو تکبیریں ہیں، اس کے اندر جو 6 تکبیریں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ 2 رکعتوں میں 3 تکبیریں الگ الگ کہی جائیں گی۔ نماز عیدین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ طریقے نماز عید الفطر، عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ ناظرین اس کو اچھے سے دیکھیں اور بآسانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نماز کے لیے نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے۔ نمبر 2 تکبیر کہنا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے گا، ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ نمبر 3 زائد تکبیریں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تصویر میں دیکھیں آپ اچھے سے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینا ہے۔ تصویر میں دیکھیں اچھے سے۔ اب تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے۔ پہلی رکعت میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے۔ قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ نمبر 4 اس کے بعد امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ یہ ہماری اور آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اس طرح 1 رکعت مکمل ہوگی پوری۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد 3 تکبیریں ہوں گی۔ یہاں پر دیکھیے کھڑا ہوگا تب کچھ نہیں۔ 3 تکبیریں کہاں پر ہوگی؟ دوسری رکعت کی زائد 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہ رکوع کرنے کے وقت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ چکا، قرات پڑھ چکا ہے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہ رکوع کرنے سے پہلے کی دوسری رکعت میں۔ اچھے سمجھیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہ تیسری تکبیر دوسری رکعت کی ہے۔ اچھے سمجھیں۔ اب رکوع کرے گا ڈائریکٹ بغیر ہاتھ اٹھائے، یہاں تک زائد تکبیر مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، جسے عام حالتوں میں جاتے ہیں۔ سجدے کریں گے، تشہد پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح سجدے، تشہد، پھر سلام پھیرنا ہوگا۔ اس طریقے سے مکمل کریں گے آگے کی نماز۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ عید کے دن غسل کرنا اور جو چیزیں سنت ہیں، جن چیزوں کا اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں بیان کیے دے رہا ہوں۔ عید کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے کی شرط نہیں ہے، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، نماز عید سے پہلے کوئی شیریں چیز کھانا مسنون ہے۔ شیریں چیز مطلب میٹھی چیز کوئی کھانا مسنون ہے۔ اب اگر کوئی حضرات خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں
تو ان کے لیے عید کا مختصر خطبہ بھی آپ جو ویڈیو میں پیج پہ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیں. اس طریقے سے یہ اس کو کلپ نکال لیں اور اسے پڑھیں گے. کیسے ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. اب دوسرا خطبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم ارفع عنا البلاء والوباء ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ٹھیک ہے ناظرین، یہ دونوں خطبے آپ کے ہو گئے، اور جو میں نے اوپر طریقہ نماز عید کا بتلا دیا اور جو چیزیں سنتیں وہ بھی بتا دیا. اب کچھ چیزیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو شرط ہیں ان کو دیکھیں. لاک ڈاؤن کے دوران نماز عید کیسے پڑھیں؟ اگر لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر کے تحت عیدگاہ یا مسجد نہ جا سکیں تو عید کی نماز جمعہ کی طرح گھر میں ہی پڑھیں، ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جو نماز جمعہ کے لیے ہیں. جس طرح نماز جمعہ میں امام کے علاوہ 3 مقتدی کل 4 افراد ہونے چاہیے، اسی طرح عید کے لیے بھی کم از کم مع امام 4 افراد ہوں، مطلب امام کے ساتھ. نماز عید میں اذان و اقامت نہیں ہے. اب اس کے لیے نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی. اور اگر کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو، صرف نماز عید پڑھا سکتا ہو تو مجبوراً خطبہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے. اب یہ نہیں کہ خطبہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں، غلط ہے. نماز پڑھیں، خطبہ چھوڑ دیں کیونکہ خطبہ واجب نہیں ہے. جو لوگ نماز عید بالکل ہی نہ پڑھ سکیں، کوئی پڑھانے والا نہ ہو یا تعداد پوری نہ ہو رہی ہو، جیسے جو میں نے بتایا ابھی 4 سے 5، تو وہ لوگ نماز عید کی جگہ 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت پڑھ لیں. نوٹ، 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مکمل طریقہ نماز عید کا ہے. لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے پڑھیں گے اور نماز کا طریقہ پورا بیان کر دیا گیا. نماز کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کر دی گئی، عید کے دن کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کر دی گئیں، اور مختصراً جو خطبہ عید کا ہوگا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. اگر کوئی بہت اچھی عربی پڑھنے والا ہو، اگر پڑھنا چاہے تو اس کو 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لے اچھی طریقے سے، تب پڑھے تاکہ وہ سامنے ہچکچائے نہ اور غلط نہ نکلے. ٹھیک ہے ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ یہ جو حالات ہیں اللہ ان کو آسانی سے جلد ہم سے دور کر دے، اور آپ سب کو، تمام ناظرین کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو اللہ رب العزت خوش رکھے، میری دعا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.